گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے دوستو، نبی کریم سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی امت کے اعمال کی وجہ سے زخمی ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تڑپ رہی ہے. ہمارے نبی پریشان ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے کرتوتوں سے، اپنی سیاہ کاریوں سے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے. جب ہم بد نگاہی کرتے ہیں ہمارے نبی کا دل زخمی ہو جاتا ہے. جب ہم داڑیاں منڈاتے ہیں ہمارے نبی کا دل زخمی ہو جاتا ہے. جب ہم اذانیں سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہمارے نبی کا دل زخمی ہو جاتا ہے. جب ہماری بیٹیاں بہنیں بے پرد ہو کر باہر نکلتی ہیں ہمارے نبی کا دل زخمی ہو جاتا ہے. جب یہ مسلمان سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں ہمارے نبی کا دل زخمی ہو جاتا ہے.
جب یہ دفتروں میں بیٹھے ہوئے چائے پانی کے نام پہ رشوت لیتے ہیں، ہمارے نبی کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور اپنے نبی پہ درود پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، ہمارے نبی کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں۔ رومال دے، ٹشو دے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ اپنے نبی کی سنت کو اپنے اندر لا کر، اپنے گھر میں زندہ کر کے، اپنے ماحول اور معاشرے میں زندہ کر کے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں، اور اپنی نسل کو بتائیں کہ ہمارے حضور کیسے ہیں۔ آج دنیا حضور کو نہیں جانتی، آج ہم اپنے نبی کو نہیں جانتے، آج ہماری نئی نسل حضور کو نہیں جانتی۔ انہیں بتائیں کہ ہمارے حضور کیسے تھے، اپنے بچوں کو بٹھا کے بتائیں ہمارے حضور کیسے تھے، اپنی عورتوں کو بٹھا کے بتائیں ہمارے حضور کیسے تھے۔ ہمارے حضور کی مثل نہ پہلے تھی نہ آئندہ کوئی آئے گی، ہمارے نبی کی نظیر نہ پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی آئے گا۔ ہمارے نبی جیسا نہ فرشتوں میں ہے نہ انسانوں میں ہے، ہمارے نبی جیسا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسی ہستی کے امتی ہو کر زانیوں، شرابیوں، ڈانسروں، سنگروں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے حق کو بہت ضائع کیا، ہم نے آپ کی بہت ناقدری کی۔ حضور کو یاد کر کے رویا کریں۔ مگر حضور کو یاد کر کے رونا اسے آئے گا جو حضور کی عظمت سے واقف بھی تو ہو۔ جو حضور کی عظمت سے واقف نہیں ہوگا اس کو حضور کو یاد کر کے کیوں رونا آئے گا؟ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں،
بے شک سارے نبی بڑے ہیں، حضرت آدم بھی بڑے، حضرت نوح بھی بڑے، حضرت ابراہیم بھی بڑے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بھی بڑے، لیکن میرے محمد کے کیا کہنے، میرے محمد ان سب کے امام ہیں، یہ سارے میرے نبی کے مقتدی ہیں۔ سارا عالم کھڑا تھا یوں ششدر، چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر، سارا عالم کھڑا تھا یوں ششدر، چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر، چاند ٹکڑے ہوا ہے فلک پر۔ ساری دنیا ہے محو نظارہ، ساری دنیا ہے محو نظارہ، آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں، سارا عالم ہے محو نظارہ، آپ انگلی اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیں سب کو، سب کو بتائیں۔ بھیڑیوں نے جسے سجدے کیے، پتھروں نے جس پہ سلام پڑھے، درختوں نے جس کے اشارے پر اپنی جڑیں چھوڑ کے دوڑ لگا دی، جڑیں چھوڑ کے دوڑ لگا دی اور آ کے سجدے میں گر گئے۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، تم نے کیوں انہیں چھوڑ دیا ہے؟ آج حضور اکیلے کھڑے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے حضور آج بھی یہ آواز لگا رہے ہیں، من ینصرنی ومن یؤوینی۔ یہ آوازیں آپ نے بازار ظلم جاز اور مجنہ میں لگائی تھیں، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو مجھے ٹھکانہ دے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے حضور آج بھی یہی آوازیں لگا رہے ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں تو کمانے سے فرصت نہیں، اور ہمیں تو پیسے بنانے سے فرصت نہیں، نوجوانوں کو عیاشی سے، عشق مجازی اور بدکاریوں سے، سیاہ کاریوں سے فرصت نہیں۔ تو حضور کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری بھی مدد کرے، ان بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، ان بے پردوں کو پردہ دار بنا دے، ان بگڑے ہوئے اور انٹرنیٹ میں دھنسے ہوئے گندے نوجوانوں کو سیدھا کر دے، کوئی ہے جو اس میں میری مدد کرے۔ اس لیے بھائیو، ساری دنیا کے انسانوں کو حضور کا تعارف کرانا ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں اپنے نبی کا کوئی حکم نہیں چھوڑنا۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑے، سوچیں میرے آقا دنیا سے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نمازیں نہ چھوڑنا، اے میری امت نمازیں نہ چھوڑنا، یہ کہتے کہتے آپ دنیا سے جا رہے تھے۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے پھر جانا چاہیے کہ حضور فرما رہے ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔
جسے اللہ کے نبی سے محبت ہوگی، اس کی نگاہوں کے سامنے یہ منظر ہوگا، وہ کہے گا کہ صبح کو اٹھا نہیں جاتا، وہ کہے گا کہ آنکھ نہیں کھلتی، وہ کہے گا کہ میں بہت تھک جاتا ہوں۔ اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک ایسا بنائیں کہ حضور سے جب ملاقات ہو تو شرمندگی نہ ہو۔ اپنے سارے وجود کو ایسا بنائیں۔ داڑھی اس لیے نہ رکھیں کہ میں نے اب بیعت کر لی ہے، اب داڑھی رکھنی چاہیے۔ داڑھی اس لیے نہ رکھیں کہ اب مدرسے میں پڑھتا ہوں تو وہی اب تو داڑھی رکھنی چاہیے۔ داڑھی اس لیے نہ رکھیں کہ میں 4 مہینے لگائے ہیں، اب نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، داڑھی اس لیے رکھیں کہ میرے حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی اور میں نے حضور سے ملاقات کرنی ہے۔ جب میں حضور سے ملوں گا اور میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی تو حضور تو مجھے نہیں دیکھیں گے، پھر میرا کیا ہوگا؟ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، اس نظر کو کسی غیر محرم پر، کسی ناجائز چیز پہ مت پڑنے دیں، یہ سوچ کر کہ حضور کو دیکھنا ہے ناظروں سے۔ ابو سفیان جب ابھی کافر تھا، مدینے میں آیا ہمارے نبی سے بات کرنے کے لیے، تو اپنی بیٹی سے بھی ملنے چلا گیا۔ ان کی بیٹی میرے نبی کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ جب یہ گھر میں آیا بیٹی سے ملنے کے لیے تو آپ علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا تھا، تو جو ہی وہ قریب آیا بیٹھنے کے لیے تو حضرت ام حبیبہ نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ تو بیٹی بے دھڑک بول اٹھی، ابو آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے، یہ میرے حضور کا بستر ہے۔ یہ میرے حضور کا بستر ہے، آپ تو ناپاک ہیں، مشرک ہیں، آپ کو کیسے بٹھا دوں گی حضور کے بستر پہ؟ یہ آنکھیں میں نے حضور کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہیں، میں ان سے نامحرم کو نہیں دیکھوں گا۔ یہ میں نے آنکھیں اپنے حضور کا جمال ملاحظہ کرنے کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، میں ان سے ننگی تصویریں نہیں دیکھوں گا۔ میں نے یہ آنکھیں اپنے حضور کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، موت کے بعد اپنے نبی سے ملاقات ہوگی تو کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ نوجوان، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو حضور سے یہ کہہ سکیں گے، آقا یہ آنکھیں اس لیے بچا کے رکھی تھیں کہ آپ کے جمال کو آج دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دولت دے دی ہے۔ جب بیٹیاں بڑی ہونے لگتی ہیں، ماؤں کے پاس کوئی ہدیے آتے ہیں تو وہ خود استعمال نہیں کرتی ہیں، وہ بچا کے رکھتی ہیں۔ ان سے کہ پوچھے کہ یہ شال تو بڑی اچھی ہے، سردی ہے، آپ اوڑھ لیں، کہتے ہیں نہیں میرا تو گزارا ہو رہا ہے، بیٹی کے لیے رکھی ہے۔ یہ جوتے بیٹی کے لیے رکھے ہیں، یہ ڈنر سیٹ بیٹی کے لیے رکھا ہے، یہ خوبصورت جوڑے، ہماری تو زندگی گزر گئی، اب ہم کیا اچھی پوشاک پہنے، یہ کپڑے میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھے ہیں، جب اس کی رخصتی ہوگی اسے کام آئیں گے۔ ہم اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھتے ہیں تاکہ جب حضور سے ملاقات ہو تو ہم اندھے نہ ہو جائیں۔ جنہوں نے ان آنکھوں سے ننگے بدن دیکھے ہوں گے وہ حضور کو نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ ان کو اندھا کر دے گا۔
اللہ اپنے نبی کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں، گندی نگاہوں کو اپنے نبی پہ پڑنے نہیں دیں گے۔ اللہ اپنے نبی کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں۔ اتنے غیرت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اس کے مخاطب پتہ ہے کون ہے؟ اس کے مخاطب حضرت ابو بکر ہے، اس کے مخاطب حضرت عمر ہے، اس کے مخاطب حضرت عثمان ہے، اس کے مخاطب حضرت علی ہیں، اس کے مخاطب حضرت طلحہ اور زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعید بن زید ہیں، خباب اور عمار اور بلال ہیں۔ ان سے اللہ کہہ رہے ہیں اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، اگر تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئیں تو تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں کو اکارت کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ اللہ اتنے غیرت مند ہیں حضور کے بارے میں۔ ڈریں وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو غیر محرموں کو دیکھ کر اپنے اندر کی شہوت کا علاج کرتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو اپنے نبی کے دیدار سے محروم کرتے ہیں۔ تو اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنائیں گے، اپنے گھروں میں زندہ کریں گے، اپنے علاقوں میں زندہ کریں گے۔ ایسا ماحول بنائیں ہر طرف پگڑیاں ہی پگڑیاں ہوں، داڑھیاں ہوں، جھکی ہوئی نگاہیں ہوں، پاک دامن نوجوان ہوں، باپرد بیٹیاں بہنیں اور مائیں ہوں، ہر ایک کے دل میں خدا کا خوف ہو، حضور سے عشق ہو، اذان سن کے ہر ایک دیوانہ وار مسجد کی طرف جا رہا ہو۔ اگر حضور ہوتے اور اذانیں سن کے مسلمانوں کو بیٹھتا دیکھتے تو آپ خوش ہوتے؟ آپ کو وہ مسلمان کتنے اچھے لگتے کہ جو اذان سنتے ہی ایک دم مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت پابندی سے کریں، اللہ کا ذکر پابندی سے کریں، پابندی سے مراقبہ کریں۔ یہ فجر کے بعد 25 منٹ اپنی جگہ سے نہ اٹھا کریں، عصر کے بعد 25 منٹ اپنی جگہ سے اٹھے بغیر مراقبے کو دیا کریں۔ اس سے ہمارے دل کی سیاہی دور ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھے گی اور ہماری دعائیں قبول ہوں گی، زندگی میں سکون آئے گا۔ دنیا سے دل نہ لگائیں بھائیو، دنیا فانی ہے، دنیا لوگ بناتے ہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں چھوڑ کے مر جاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں یہیں چھوڑ کے خود اوروں کے کندھوں پہ بیٹھ کے قبروں میں جاتے ہیں۔ جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں کیا وہ اپنی گاڑیوں میں قبرستان کی طرف جاتے ہیں؟ بتائیے۔ 10 کروڑ کی گاڑی ہے، قبرستان جانے کے لیے اوروں کے کندھے کی ضرورت پڑتی ہے۔ گاڑیوں سے دل نہ لگائیں، کپڑوں سے دل نہ لگائیں، دنیا سے دل نہ لگائیں، گزارے کے قابل دنیا استعمال کریں۔ اللہ نے زیادہ دی ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کریں، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی واپس کرے گا۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، قربان اللہ کے کلام پہ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم تھوڑا سا بھی من شیئن، اس سے زیادہ کم چیز ہو ہی نہیں سکتی. شیئن ویسے ہی کم چیز کو کہتے ہیں. پھر شیئن کے نیچے جو تنوین ہے یہ تنوین تحقیر ہے، تقلیل ہے، تھوڑی سی چیز. پھر من نے اس کو اور کم کر دیا، تھوڑی سی چٹکی کسی کو نمک کی آپ نے دے دی، چٹکی، مٹھی نہیں، چٹکی آپ نے کسی کو نمک کی دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے ذمے ہیں تمہیں واپس کرنا. اب بھی کوئی زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو بتائیے اللہ سے بدگمان ہے کہ نہیں ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم نمک کی چٹکی بھی کسی کو دو گے، پانی کا گھونٹ بھی کسی کو دو گے، 10 روپے بھی کسی کو دو گے نا، یہ میرے ذمے ہے تمہیں واپس کرنا، میں رکھتا نہیں ہوں. اجر تو ملے گا آخرت میں، یہ دنیا میں واپس ہوگا. فَهُوَ يُخْلِفُهُ سے مراد فی الدنیا، دنیا میں واپس کروں گا. اس لیے بخیل نہ بنے، اللہ نے دیا ہے خرچ کریں. آپ کے پیسے کی سب سے زیادہ مستحق مسلمانان غزہ ہیں، مجاہدین حماس ہیں. آپ کے پیسے کے سب سے زیادہ مستحق مدرسوں میں پڑھے ہوئے طلباء ہیں. آپ کے پیسوں کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے غریب رشتہ دار ہیں. کتنی عجیب بات ہے، یہ ہمارے پکے پکے نمازی 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پنکھے استعمال کرتے ہیں، قالین استعمال کرتے ہیں، اذان یہ نہیں دیتے کسی اور کو رکھا ہوا ہے، نماز یہ نہیں پڑھاتے کسی اور کو رکھا ہوا ہے، لیکن دیتے ہوئے کچھ نہیں ہے. مفت خوری کا مزاج ہے. اپنے گھر میں جو بلب جلتے ہیں اس کا بل دیں گے، اپنے گھر میں جو گیس استعمال ہوتا ہے اس کا بل، مسجد میں جو گیزر چل رہا ہے اس میں کچھ نہیں دیں گے. احساس نہیں ہے، کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا یہ بیچارے علماء اور یہ مسجد کے ائمہ اور یہ مسجد کے خدام بیچارے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر پیٹیاں لے لے کے پھرتے ہیں کہ جی اس میں کچھ ڈال دو، مسجد کا امام کی تنخواہ بنانی ہے، قاری صاحب کی تنخواہ بنانی ہے، بل ادا کرنا ہے. یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے، بے حسی کی بات ہے. کیوں نہیں کہتے جنہیں اللہ نے مال دیا ہے اس مسجد کا سارا خرچہ میرے ذمے ہے؟ کیوں نہیں کہتے یہ؟ ابھی میرے عزیز نے مجھے بتایا کہ جس سوسائٹی میں یہ رہتے ہیں اس سوسائٹی میں انہوں نے پارک بنائے ہیں، سڑکیں اچھی بنائی ہیں، صفائی ستھرائی ہے، سیکیورٹی گارڈ وہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. وہ اپنی طرف سے کرتے اپنی طرف سے ہیں، لیکن ہر مہینے ہم سے 5,000 لیتے ہیں. تو آپ کی پوری سوسائٹی میں گارڈ کھڑا ہوا ہے تو اس کو تنخواہ دینے کے لیے اور جو سڑکوں پہ روشنی کا انتظام ہے اور جو پارک بنا ہوا ہے اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی مینٹیننس کے لیے آپ 5,000 روپے مہینے کے دیتے ہیں. تو جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، جس مسجد کے آپ بیت الخلاء اور وضو خانے استعمال کرتے ہیں، جس مسجد میں موٹر چلتی ہے، آپ اس کا پانی اس کو کیوں نہیں دیتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، خرچ کریں، اللہ آپ کی نسلوں کو لوٹائے گا، آپ کی اولاد کو لوٹائے گا۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں، سخی کی اولاد کبھی بھکاری نہیں بنے گی، سخی کی اولاد کبھی بھکاری نہیں بنے گی، سخی کی اولاد کبھی بھکاری نہیں بنے گی۔ ارب پتیوں کی اولادیں بھی بھیک مانگتے دیکھی گئیں، لیکن غریب سخیوں کی اولادیں ہمیشہ اوروں کو دیتے دیکھی گئیں۔ اذان سنتے ہی مسجد کی طرف چلے، یہ نہ دیکھیں کہ نماز کتنے بجے ہے، اذان ہو گئی ہے تو اب کیوں دیکھ رہے ہیں کہ نماز کتنے بجے ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب یہ نہ دیکھیں اتنا ٹائم باقی ہے، اب آپ چلیں۔ ہوائی اڈوں پہ 2 گھنٹے پہلے بلایا جاتا ہے، کم از کم، ورنہ 4 گھنٹے، شیڈول میں 4 گھنٹے لکھا ہوتا ہے۔ جب آپ ٹکٹ لیں گے نا ہوائی جہاز کا، اس میں 4 گھنٹے لکھا ہوگا، آخری درجہ ہے 2 گھنٹے۔ اگر 2 گھنٹے میں بھی آپ نہیں پہنچے پھر آپ رہ جائیں گے۔ ریلوے اسٹیشن پہ آپ پہلے پہنچتے ہیں، بس اڈوں پہ پہلے پہنچتے ہیں، ڈرائیو اڈے پہ پہلے پہنچتے ہیں۔ مسجد میں دیر سے کیوں آتے ہیں؟ کیا اللہ چھوٹا ہے کیا؟ کیا اللہ کی ویلیو نہیں ہے؟ میں دیکھ رہا تھا، جو ہی فجر کا سلام پھرا تو قریب بیٹھ کے اختتامی دعا مانگنے کے لیے کتنے لوگ آگے بڑھ کے نمازیں دائیں بائیں پڑھی لیکن قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ اہتمام ہے نا، میں قریب بیٹھوں۔ تو مسجد میں پہلے کیوں نہیں آتے؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کرسیاں لگائی جائیں گی، آگے پیچھے کرسیاں لگیں گی، لیکن جو کرسیاں لگیں گی وہ اس طرح لگیں گی کہ چاروں طرف کرسیاں ہوں گی، بیچ میں اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کی تجلی ہوگی، پھر پردے ہٹیں گے، پھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جب پہلی دفعہ اللہ کا دیدار ہوگا تو اللہ ہنس رہا ہوگا اور اپنے ہر بندے سے الگ الگ پوچھے گا، میرے بندے کیا حال ہے؟ میرے مہمان خانے میں خوش ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ پٹھانوں کے ہاں رواج ہے کہ جب ان کے محلے میں جماعت جائے یا ان کے ہاں کوئی مہمان جائے تو صبح کو آ کے پوچھتے ہیں، رات کیسا گزرا؟ آپ کی رات کیسی گزری؟ یہ ماحول ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ پہلی ملاقات میں ہر ایک سے الگ الگ، عبداللہ ٹھیک ہو؟ میرے مہمان خانے میں خوش ہو؟ تکلیف تو نہیں کوئی ہو تو بتا دو۔ کتنا مزہ آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ایک عاشق اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اے سارے حسینوں سے بڑے حسین، اے سارے حسینوں سے بڑے حسین، کبھی اپنی تجلی کو مجازی شکل دیکھ کر ایک دفعہ مجھے اپنا جلوہ تو دکھانا۔ ساری زندگی تجھے بن دیکھے سجدے کیے ہیں، اب خواہش ہے کہ ایک دفعہ تجھے دیکھ بھی لوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر
نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ایک دفعہ مجھے تجلی دکھائیں، میری پیشانی کے اندر ہزاروں سجدے ہیں جو مچل رہے ہیں تجھے دیکھ کے گرنے کے لیے۔ ارنی انظر الیک، یہی کیفیت حضرت موسیٰ پہ طاری ہوئی تو بول اٹھے کہ یا اللہ اب تک تو آپ نے آواز ہی سنائی ہے، تو ایک دفعہ دکھا بھی تو صحیح۔ ہمیشہ آپ کی آڈیو ہی سنی ہے، اب آپ دکھائیں بھی تو صحیح نا آپ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا، کیا کریں، دنیا میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لن ترانی، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھیں، لیکن آپ چونکہ ہمارے بہت پیارے ہیں تو آپ کی بات کو ہم ٹال بھی نہیں سکتے، لہٰذا آپ خود آپ خود دیکھیں، اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کو دیدار کرا دیں گے۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ہم پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈال لیتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے تو پھر آپ بھی شاید دیکھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی پہاڑ پہ تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پہ جو اس کا عکس پڑا تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کا دیدار کیا دیدار ہوگا، کتنا مزہ آئے گا۔ یہ ہمارے آقا کا ظرف ہے کہ ہمارے آقا نے اس دنیا میں اپنے رب کو کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ ظرف کی بات ہوتی ہے نا، ظرف کی بات ہوتی ہے۔ 2.5 من کی بوری بچہ کیسے اٹھائے گا؟ کوئی باڈی بلڈر ہوگا تو ایک جھٹکے سے اٹھا لے گا۔ ظرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ وسیع نہیں کر دیا؟ اللہ کو جو آپ نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے سینہ اتنا تو وسیع ہے نا کہ اللہ کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ کا دیدار ہوگا تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کرسیاں لگائی جائیں گی۔ اب آگے کس کو بٹھانا ہے، پیچھے کس کو بٹھانا ہے، فرنٹ سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ تو امام قرطبی فرماتے ہیں اعلان ہوگا کہ جو جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے آیا کرتے تھے وہ آگے آئے، جو دیر سے آتے تھے وہ پیچھے بیٹھے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے جو جمعے کے لیے سب سے پہلے آتے تھے وہ آگے آئیں، جو بعد میں آتے تھے وہ پیچھے بیٹھے۔ دیدار تو سب کو ہوگا لیکن فرنٹ سیٹ تو ان کو ملے گی جو جمعے کے لیے جلدی آیا کرتے تھے۔ ہم یمن گئے، صومالیہ گئے تو ہم نے دیکھا وہاں لوگ جمعے کے لیے، سری لنکا گئے تو ہم نے دیکھا جمعے کے لیے لوگ 10 بجے آ جاتے ہیں۔ کتنے بجے؟ جمعہ ہوتا ہے 12:30 بجے، 12:45 1 بجے، لیکن جمعے کے لیے وہ آتے ہیں 10 بجے صبح۔ اور ہمارے ہاں خطبے کے دوران لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بڑے علمیے ہیں، بڑے علمیے ہیں، بڑے علمیے ہیں، دل پارا پارا ہے، خطبے کے دوران آ رہے ہوتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی دوڑ لگاتے ہیں، سنتیں بھی نہیں پڑھتے۔
اب کون کرے گا اس کی محنت، کون سمجھائے گا سب کو؟ یہ میرے آپ کے ذمے ہے، ہمیں اس کا ماحول بنانا ہے۔ اپنی مسجدوں میں یہ ماحول بنائیں کہ جمعے کے دن لوگ جمعے کی نماز کے لیے 10 بجے آیا کریں، اور یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے ملک میں چھٹی جمعے کو ہوا کرے، تاکہ 10 بجے آ سکیں نا، ورنہ دفتر والا 10 بجے کیسے آئے گا؟ جب جمعے کی چھٹی ہوگی تو جمعے رات کو لمبی تہجد آسان ہوگی، جمعے رات کو جاگنا آسان ہوگا۔ جمعے کی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم پھل کھا رہی ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی تو دے سکتا ہے، بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں جو کہ موسم نہیں ہے اولاد کا، آپ اولاد بھی تو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ دعا کب مانگی؟ جمعرات کو۔ کب مانگی؟ جمعرات کا انتظار کیا، اس میں مانگی۔ یعقوب علیہ السلام کی جب اپنے بیٹے یوسف سے 40 برس کے بعد ملاقات ہوئی، اللہ نے بینائی واپس کی اور بیٹوں کا جرم واضح ہوا، اور بیٹے جھک پڑے کہ بے شک ہم مجرم تھے، بے شک ہم نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ کان بی حفیہ، تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اب میں تمہارے لیے عنقریب استغفار کروں گا۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد جمعرات کا انتظار تھا، جمعرات آئے پھر تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ جب جمعرات کو تمہارے لیے استغفار کروں گا تو اللہ رد نہیں کرے گا۔ نبی پر زیادتی کرنے والا بھی جمعرات کو بخشش کی دعا مانگے تو معافی ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور جمعرات کو عبادات کرتے ہی نہیں ہم لوگ، اس لیے کہ جمعے کے دن صبح کو دفتر جانا ہوگا، اور ہمارے دکاندار بھی جمعے کے دن دکانیں بند نہیں کرتے۔ بھئی دکاندار تو حکومت کے پابند نہیں ہے نا، یہ تو دکانیں بند کر لیا کریں تاکہ جمعے کی تیاری کر سکیں، ساری سنتوں کو ادا کر سکیں، اور 10 بجے مسجد چلے جایا کریں جلدی جلدی، تاکہ جب اللہ کا دیدار ہو تو فرنٹ سیٹ ملے۔ دکاندار تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اب آہستہ آہستہ جمعے کے دن دکانیں بند ہو رہا ہے، یہ سسٹم ختم ہو رہا ہے۔ جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جو نمازی ہیں وہ 1 والی پڑھتا ہے، دوسرا 2 والی پڑھتا ہے، جو بے نمازی ہیں وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو 3 جمعے جان کر چھوڑ دے اللہ پاک اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ کیا مطلب؟ اب اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، مہر لگا دے گا اللہ اسے، 3 جمعے جان کر چھوڑے گا۔ تو اگر یہاں دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کے دن دکانیں بند کرو، اس لیے کہ آج کی میرے آقا کی ساری سنتیں میں نے زندہ کرنی ہیں، اور اگر بہت ہی آپ کو مجبوری ہے تو پھر 9 ساڑھے 9 بجے صبح کو کھول لیا کریں، اشراق پڑھ کے 9 ساڑھے 9 بجے بند کر لیا کریں، پھر جا کے نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور مسجد میں آ کے بیٹھیں، آ کے سورہ کہف پڑھیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا 8 دن تک اس کو کوئی فتنہ نہیں پہنچے گا۔ اگر دجال بھی ان 8 دنوں میں ظاہر ہوا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔
جس نے سورہ کہف پڑھی، اور پھر مسجد میں بیٹھ کے جب آپ 10 بجے مسجد جا چکے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ سورہ کہف پڑھے اور صلاۃ التسبیح پڑھے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، صلاۃ التسبیح جس نے پڑھی اس کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، جان کر کیے ہوئے، بھولے سے کیے ہوئے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، کبیرہ بھی معاف کرے گا، صغیرہ بھی معاف کرے گا، صلاۃ التسبیح کی برکت سے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں اور پھر بیٹھ کے درود شریف کی کثرت کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اکثر الصلاۃ علی فی اللیلۃ الزہراء والیوم الازہر، روشن دن اور روشن رات میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ حضور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جمعے کے دن، جمعے کی رات کو زیادہ ہدیے بھیجا کرو۔ خود مانگ کے، محبت کی بات ہوتی ہے نا، تعلق کی بات ہوتی ہے، تعلق کی بات ہوتی ہے، تعلق ہوتا تو مانگ کے بھی آدمی کرتا ہے۔ ہمارے نبی کو اپنی امت پر اتنا مان ہے، مان سمجھتے ہیں؟ اپنی امت پہ اتنا مان ہے کہ آپ مانگ کے کہہ رہے ہیں جمعے کے دن، جمعے کی رات کو مجھے زیادہ ہدیہ بھیجا کرو، حق بنتا ہے میرا تم پہ۔ ہاں، اور ہم پڑھتے ہی نہیں درود شریف جمعے کے دن۔ جمعے کے دن تو 1000 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے خانقاہ دارالاحسان میں یہ معمول ہے کہ ہمارے تمام سالکین اور وہاں رہنے والے طلباء، اساتذہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پوری تحفۃ المحبین کا ختم کرتے ہیں، پوری تحفۃ المحبین پڑھتے ہیں۔ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے تحفۃ المحبین کو مکمل پڑھنے میں۔ ہمارے ساتھی عمرے پہ جاتے ہیں تو یہاں سے تحفۃ المحبین کافی مقدار میں لے جاتے ہیں، اور وہاں جو شائقین ہوں ان کو ہدیہ کرتے ہیں، پھر وہ بھی وہاں پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے جتنے ساتھی جاتے ہیں روزانہ مدینہ منورہ کے قیام میں، روزانہ تحفۃ المحبین کا ختم بیٹھ کے روضہ اقدس کے سامنے کرتے ہیں۔ حضور کتنے خوش ہوں گے۔ جمعے کے دن اور کوئی کام ہی نہ ہو، ہر درد کی دوا صلی علی محمد۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ خوب پڑھیں جمعے کے دن۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جمعے کے دن فتوے لکھنا اور دوسرے دینی کام کرنا موقوف کر کے مصلی بچھا کے بیٹھ جاتے تھے اور 3000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ اور کوئی کام ہی نہیں، درود پڑھنا ہے۔ حضور نے کہا ہے، حضور نے ہم سے درود مانگے ہیں جمعے کے دن، اس لیے اب مقصود تو حضور ہے نا۔ مقصود کون ہے؟ بولیے، مقصود کون ہے؟ مقصود کون ہے؟ ان کی رضا مقصود ہے، وہ خوش ہوں، وہ ہم سے راضی ہوں۔ تو انہوں نے ہم سے مانگے ہیں درود جمعے کے دن، جمعے کی رات کو انہوں نے ہم سے درود مانگے ہیں۔ اکثر الصلاۃ علی فی اللیلۃ الزہراء والیوم الازہر، روشن دن اور روشن رات میں مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ہمارے کئی ساتھی ایسے ہیں جو سارا ہفتہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ 1000 والے تو ہزاروں ہوں گے۔
گھروں میں درود پڑھنے کا ماحول نہ ہو تو تربیت کے لیے، ترغیب کے لیے کٹھے بیٹھ کے درود پڑھنے کا ماحول بنائیں، سارا گھر جمع ہوا کرے روزانہ 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے، اور بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، پتھریوں پہ پڑھ لیں، تسبیح پہ پڑھ لیں، گٹلیوں پہ پڑھ لیں، ترغیب کے لیے، سنت نہیں ہے، ترغیب کے لیے اپنے گھروں میں کٹھے بیٹھ کے، آؤ بھائی درود کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ بھائی درود پڑھ لیں، بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، اور اپنے نبی کی محبت کو اپنی نئی نسل کے اندر اجاگر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے دل دماغ میں اپنے نبی کی محبت کو پیوست کرنے کے لیے اپنے نبی کے واقعات ان کو سنائیں۔ میرے نبی ایسے تھے، میرے نبی ایسے تھے، میرے نبی ایسے تھے، میرے نبی ایسے تھے۔ سنائیں واقعات اپنے نبی کے ان کو، تاکہ آپ کی نسل عاشق رسول بنے، تاکہ ہمارے نوجوان عاشق رسول بنے، عاشق کرکٹ نہ بنے، عاشق کرکٹر نہ بنے، عاشق سنگر اور ڈانسر نہ بنے، عاشق ایکٹر نہ بنے، عاشق رسول بنے۔ حضور کے سامنے اپنی معذرت کے طور پر میں نے اپنے نبی کے واقعات مستند کتابوں سے اکٹھے کر کے ڈال دیے ہیں، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ حضور میں نے تو نکال کے دے دیے تھے، اب پڑھنا نہ پڑھنا تو ان کا کام تھا۔ آپ کی شان کو سمجھنا، سننا، پڑھنا یہ تو میرے بس میں نہیں تھا، میں تو آپ کی عظمت اور شان سنا ہی سکتا تھا، جمع کر کے پیش ہی کر سکتا تھا، اب میں کیا کرتا، ان کے دلوں میں اتار تو نہیں سکتا تھا۔ تو اپنے نبی کی عظمت بٹھائیں دلوں میں، اپنا زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کریں، خاموش رہنے کے عادی بنیں، بولنا چھوڑ دیں، پابندی لگا دیں اپنے بولنے پہ۔ جیسے میں نے سنا ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں ہر وقت پتھری رکھا کرتے تھے تاکہ بولنا نہ ہو، مجبوری میں بولوں ورنہ خاموش رہوں۔ اپنے آپ کو خاموشی کا عادی بنائیں۔ قرآن کی تلاوت غور سے کریں تاکہ جہنم جنت سے دل متاثر ہو، اللہ کی عظمت سے دل متاثر ہو۔ مراقبے کا وقت مقرر کریں، وقت مقرر پہ کریں گے ترقی ہوگی، وقت مقرر پہ نہیں کریں گے تو بہت ٹائم لگے گا۔ جو کام وقت مقرر پر کریں گے، جو مراقبہ وقت مقرر پہ کرے گا، اس کو مہینوں میں وہ ترقی ہوگی، جو بغیر وقت کو مقرر کیے ہوئے برس میں بھی ترقی نہیں ہوگی، سال میں بھی وہ ترقی نہیں ہوگی جو آپ کو مہینوں میں ہوگی اگر آپ وقت مقرر کر کے مراقبہ کریں گے تو۔ اور آسان سی بات ہے، فجر کے بعد اپنی جگہ سے مت اٹھیں، بیٹھے رہیں، شروع میں دل نہیں لگے گا، پھر لگے گا۔ عصر کے بعد نہ اٹھا کریں، تسبیحات فاطمی بھی نہ پڑھیں، آنکھیں بند کر کے عصر کا سلام پھیر کے بیٹھ جائیں۔ بعد میں پڑھ لیں تسبیحات فاطمی، وہ تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں نا، تو اٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مراقبہ تو چلتے پھرتے نہیں ہوگا۔ اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اپنے محلے کا ماحول بنائیں، اپنے علاقے کا ماحول بنائیں، اور دین سے ہٹا ہوا کسی کو دیکھیں تو تڑپیں، روئیں، اللہ سے کہیں یا اللہ میرے حضور کتنے دکھی ہوں گے اس کی وجہ سے، میں کیا کروں، تو اس کو ایسا بنانا کہ حضور کا دل خوش ہو جائے۔
کریں گے کوشش؟ نمازیں خشوع خضوع سے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، لمبے سجدے کریں، سکون سے نماز پڑھیں۔ جلدی نماز پڑھ کے آپ کتنے منٹ بچائیں گے؟ 2 منٹ بچائیں گے، 4 منٹ بچائیں گے؟ ان 2 منٹوں 4 منٹوں میں نماز کو برباد کر کے آپ کون سی دنیا بنائیں گے؟ اپنی عورتوں کو پیار سے، محبت سے برقعے کا عادی بنائیں۔ اور یہ جو نئے نئے برقعے آ رہے ہیں نا، ان کا نہیں، بڑے برقعے کا عادی بنائیں۔ وہ جو ٹوپی والے برقعے نہیں ہوتے ہیں جو پٹھانوں میں بھی بوڑھی عورتیں پہنتی ہیں، آج کل پٹھانوں کی بھی جوان لڑکیاں نہیں پہنتی ہیں، بوڑھی عورتیں جو پہنتی ہیں پٹھانوں کی، وہ برقعے، اس کا اپنی عورتوں کو عادی بنائیں۔ یہ وہ برقعے ہیں، جب یہ برقع کوئی عورت اوڑھ لیتی ہے تو اس کی گندی نگاہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ ضمانت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، یہ برقع اوڑھ کے جب آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن نکلے گی نا، تو کسی کا دیکھنے کو دل نہیں کرے گا اس کو۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ بازار کے کھانے میں اتنی نوست کیوں ہے؟ مولانا کہتے تھے بازار کا کھانا نہ کھاؤ، بازار کا کھانا کھانے سے کیفیت خراب ہوتی ہے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے۔ میں نے کہا جی یہ جو رائے میں کینٹین ہے، رائے میں 2 قسم کے کھانے ہیں، ایک مطبخ کا کھانا، لنگر کا پتلا شوربہ، اب تو وہ بھی اچھا ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہ ایسا پانی ہوتا تھا کہ پلیٹ کا نچلا حصہ نظر آتا تھا اور صرف پانی ہوتا تھا، کوئی ساگ کا ایک پتا اس کے اوپر تیر رہا ہوتا تھا۔ ساگ میں پانی نہیں ڈالتے تھے، پانی میں ساگ ڈالتے تھے۔ دال میں پانی نہیں ڈالتے تھے، پانی میں دال ڈالتے تھے۔ اتنا عجیب کھانا ہوتا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں نے وہاں 9 سال گزارے، 10 سال گزارے، ہمیشہ مطبخ کا کھانا کھایا اور شوق سے کھایا، اور اس کی وجہ سے اعمال کی توفیق کو پایا، نگاہوں کو جھکائے رکھنے کو پایا، اللہ کی محبت کو پایا تھوڑی سی۔ لیکن ایسے ہوتا تھا نا کہ کبھی میرے بھائی آتے تھے، کوئی اور آتے تھے، تو ان کے ساتھ اب ان کو تو نہیں کھلا سکتے تھے یہ تالاب کا پانی، تو ان کو تو پھر کینٹین سے کھلانا ہوتا تھا۔ اب ان کو کھلاتے تھے تو پھر ساتھ بھی کھانا پڑتا تھا، تو جب ان کو میں ساتھ کھلاتا تھا تو مجھے بھی کھانا پڑتا تھا، تو کیفیت میری متاثر ہوتی تھی۔ تو میں نے مولانا ظاہر شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا جی آپ تو بازار کے کھانے سے کیفیت کا متاثر ہونا کہتے ہیں، میری تو یہاں سے بھی متاثر ہو جاتی ہے، تو پھر آخر کیا مسئلہ، پھر یہ کھانا اس سے کیوں متاثر ہوتی ہے کیفیت؟ تو فرمانے لگے یہ تمہاری کینٹین بھی تو بازاری ہے، اور کیا ہے۔ میں نے کہا بازار کے کھانے میں اتنی نحوست کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے اس لیے کہ اس پر حسرت کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ بازار کے کھانے میں کیوں نحوست ہے؟ آج کل تو بازار کے کھانے میں یہ نحوست ہے کہ کتے بھی کٹ رہے ہیں، گدھے بھی کٹ رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ مجھے لاہور کے ایک بڑے مفتی صاحب نے بتایا، جب وہ ہم کھانے پہ بیٹھے تھے تو چپلی کباب آئے، میں نے کہا یہ گدھے ودھے کے تو نہیں ہے بھائی، ذرا آپ جانتے ہیں جس سے گوشت لیا ہے؟ کہنے لگے یہ آپ بے فکر رہیں، یہ گھر کے بنے ہوئے ہیں، اور گوشت یہ ہمارا اپنا گوشت ہے۔ پھر مفتی صاحب بیٹھے تھے، صوفی سرور صاحب ہمارے لاہور کے بڑے بزرگ تھے، ان کے بڑے جو بیٹے ہیں مفتی عتیق الرحمان صاحب، وہ بیٹھے، کہنے لگے یہاں تو کتے کے سیخ کباب بھی چلتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ میرے سامنے کی مشاہدے کی بات ہے، کتے کے سیخ کباب۔
تو اب تو چلیں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن پہلے تو یہ نہیں تھا. تو میں نے کہا اتنی نحوست کیوں ہے، آخر کیوں کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو فرمانے لگے اس لیے کہ ان پہ حسرت کی نگاہیں. غریب جب گزرتا ہے اور اس مٹھائی کی دکان کو دیکھتا ہے تو وہ حسرت بھری نگاہوں سے سوچتا ہے اے کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میرے بچے بھی یہ کھا لیتے. یہ حسرت بھری نگاہیں ان کھانوں کی برکت کو سلب کر لیتی ہیں اور ان میں بے برکتی اور نحوست آ جاتی ہے. یہ مولانا ظاہر شاہ صاحب نے جواب دیا. تو یہ بات تو کینٹین کے کھانے پہ بھی ہے، ظاہری بات ہے. بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جی کرتا ہے کہ میں بھی جا کے ناشتے میں حلوہ اور چھولے کھاؤں، لیکن پیسے نہیں ہیں، بیچارے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں. تو حسرت بھری نگاہ کا اثر پڑتا ہے اور اس کی بے برکتی آ جاتی ہے اور اس میں نحوست آ جاتی ہے. تو بتائیے شہوت بھری نگاہوں کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب میری بازار سے گزرنے والی بیٹی پر، بہن پر، ماں پر، بیوی پر شہوت بھری نگاہ پڑے گی لوگوں کی، تو اس کی جوانی، اس کے حسن، اس کی پاک دامنی میں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں، بہن، بیٹی پر شہوت بھری گندی نگاہ نہ پڑے تو یہ والے برقعے ان کو پہنا دیں، کسی کا دیکھنے کو دل نہیں کرے گا. یہ والا برقع اوڑھ کے کوئی جا رہی ہو، کسی کا دیکھنے کو دل کرے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں دل کرے گا؟ ان کی پاک دامنی، ان کا حسن، ان کی برکت، ان کی صحت، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری باقی رہے گی اگر یہ برقعے ہماری عورتیں پہنیں تو کیا خیال ہے کون کون اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پیار سے، محبت سے حضرت بی بی فاطمہ کی سیرت سنا کے، حضرت اماں عائشہ اور اماں خدیجہ کی سیرت سنا کے ان کو ان برقعوں پہ تیار کرے گا؟ لاہور میں جہاں ہمارے ساتھی کی خانقاہ ہے، وہاں پہ بیان ہوتا ہے تو دوسرے تیسرے مہینے، تو اس میں عورتوں کا بہت مجمع آتا ہے. تو اس میں یونیورسٹی میں پڑھانے والی پروفیسر بھی آتی ہیں. تو وہاں پہ اس کی ایک دفعہ بیان میں ترغیب دی تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے جتنے برقعے منگوائے تھے ڈیرہ اسماعیل خان سے، یہ ٹوپی والے، وہ سب نکل گئے. دکانداری نہیں کی، جتنے میں آئے تھے اتنے میں دیے. یہ جو کتابوں کا اسٹال لگا ہوا ہے نا، یہ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ ان بھائی سمیع اللہ صاحب کو خوش رکھیں، یہ ان کی دکان نہیں ہے. یہ جتنے میں انہوں نے کتابیں چھپوائی ہیں نا، اس سے کم قیمت میں بیچ رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اب تک یہ 60-70 لاکھ روپے لگا چکے ہیں اور ان کو 10 لاکھ بھی نہیں ملے ابھی تک، جب سے کتابیں چھپوا رہے ہیں. اس لیے کہ میں کتابیں ہدیہ کرتا رہتا ہوں، اور جو ساتھی لے کے جاتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی خرید سے بھی کم میں ان کو دیتے ہیں. تو ویسے ہی وہ اس دفعہ چھپوا رہے تھے تو ساتھیوں سے مشورہ کر رہے تھے کہ جتنا اماؤنٹ تھا وہ تو ہم نے لگا دیا، اب مزید ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کتابیں اگلی چھپوائیں. تو اس لیے اس دفعہ انہوں نے، ویسے ہزار چھپواتے ہیں، اس دفعہ 500 چھپوائی ہیں صرف اس وجہ سے، اور وہ بھی چند ساتھیوں سے پیسے لے کے پھر چھپوائی ہیں. تو یہ جو ہمارے ساتھیوں نے برقعے رکھے لاہور میں، جتنے میں منگوائے تھے اتنے میں ہی دیے. ماشاءاللہ جتنے برقعے منگوائے تھے سب یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیاں، پڑھانے والی پروفیسر، انہوں نے لے لیے ماشاءاللہ وہ برقعے لے لیے. جس دن ہماری 100% عورتوں نے یہ برقع اوڑھ لیا نا، اس دن جن کے دل گندے ہیں، جن کے دل پاک صاف ہیں، وہ تو ویسے ہی نہیں اٹھائیں گے. جن کے دل گندے ہیں نا، جن کے دل مریض ہیں،
وہ بھی نظر نہیں اٹھائیں گے، ان کو بھی برائی کا موقع نہیں ملے گا۔ ورنہ یہ عورتیں بے پرد ہو کر اور یہ خوبصورت برقعے اوڑھ کر خود تو گناہ گار ہو رہی ہیں، لیکن ان پر جتنے لوگوں کی بری نگاہیں پڑتی ہیں ان سب کے گناہوں کا مجموعہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن جتنی سزا ان سب کو الگ الگ ہوگی، ان سب کے مجموعے کے بقدر اس ایک عورت کو سزا ملے گی، اس لیے کہ سب کا باعث بنی ہے یہ۔ پھر گناہ جو ہے نا، یہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ جب آپ ایک نظر کسی لڑکی پہ ڈالتے ہیں تو یہ تو گناہ کر دیا آپ نے، لیکن اس ایک نظر نے اندر میں جو سیاہی برپا کی ہے، اس کی وجہ سے جو گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہوئی ہے اور آگے دوسرے گناہ ہوئے ہیں، ان سب کا وبال اس عورت پہ بھی آئے گا جو اس کا باعث بنے۔ کتنی تباہی کی طرف جا رہی ہیں ہماری عورتیں، تو کم از کم ہمارا مجمع تو، ہمارے مجمع کی عورتوں کو تو یہی برقعے اوڑھنے چاہیے تاکہ ان پہ گندی شہوت بھری نگاہیں نہ پڑیں۔ مثال سے بات واضح ہو گئی، حسرت بھری نگاہ سے نحوست آ گئی، برکت اڑ گئی، تو شہوت بھری نگاہوں کا اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ عورت کے اندر کشش ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ عورت میں کشش رکھی ہے۔ جب اس پہ منحوس نگاہیں پڑیں گی اس کی کشش میں کمی آئے گی، لہٰذا اب یہ خاوند کو اچھی نہیں لگے گی، اب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی۔ اب اس کا خاوند اس کے ہوتے ہوئے ہے حسین، کشش نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے رابطے میں رہے گا۔ یہ نحوست ہے، یہ بے برکتی ہے، جو بے برکتی اس نے خود کمائی ہے، اپنے اوپر گندی نگاہیں ڈلوا کے۔ تو ان برقعوں کو عام کریں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک جماعت کی کارگزاری ہے۔ ویسے سوچا تھا کہ 9 بجے دعا کر لیں گے، لیکن پھر آپ پتہ نہیں کب ملیں گے، پتہ نہیں کب ہاتھ آئیں گے۔ احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ایک جماعت گئی بنوں کی مستورات کی اردن، 1991 کی بات ہے، یہ 91 کی بنوں کی مستورات کی جماعت۔ بنوں اس زمانے میں پردے میں مشہور تھا، اب نہیں، اس زمانے میں بنوں پردے میں، ہمارے پورے ملک میں سب سے زیادہ پردہ بنوں میں ہوتا تھا۔ ہماری تشکیل ہوئی تھی 1991 میں بنوں میں، تو 10 سال کی بچی بھی بے پرد نہیں تھی، پورے شہر میں کوئی عورت بے پرد نہیں، کوئی بچی باہر نہیں۔ تو 1991 میں جماعت گئی بنوں کی باہر ملک، اردن گئی، اردن، عرب، صحابہ کی اولادیں، 36,000 صحابہ کی قبریں ہیں اردن میں۔ کتنے صحابہ کی؟ عرب خالص۔ لیکن جب جماعت وہاں گئی تو ایک انجان سا کام تھا، تو وہاں کی عورتوں کو پتہ چلا کہ پاکستان کی عورتیں آئی ہیں، تو کہا چلو ملنے چلے، کیسی ہیں وہ، ان کی شکلیں کیسی ہیں، وہ کیا کہنے آئی ہیں۔ اب یہ بیچاری پٹھان عورتیں جن کو اردو بھی نہیں آتی اور گئی ہیں عربوں کو تبلیغ کرنے، تو کسی نے ان کو ایک غلط
ایک جملہ سکھا دیا وہ بھی غلط۔ ان کا ہم کیسے دعوت دیں گی؟ ان کا بس تم وہاں کی عورتوں سے یوں کہو انتم بنات الصحابہ، تم صحابہ کی بیٹیاں ہو، تو کہنا چاہیے انتن بنات الصحابہ۔ کسی نے بیچارے نے سکھا دیا ان کو انتم بنات الصحابہ، تم صحابہ کی بیٹیاں ہو، بس ان کو یہ آتا تھا اور کچھ نہیں آتا تھا۔ چنانچہ جب ان کے پاس عورتیں آنا شروع ہوئیں تو ان کی تو گھٹنے بھی ننگے تھے، ان کے تو بال بھی کھلے ہوئے تھے، تو یورپ نے تو پورا زور لگایا تھا ان پہ، ان کی ٹانگیں بھی ننگی، ان کی چھاتیاں بھی ننگی، ان کے بال بھی کھلے ہوئے۔ اس شکل میں عورت کو کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا پٹھان بنوں کی عورتوں نے، کہ عورت اس پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے۔ جب وہ عورتیں ان کے پاس آئیں تو پٹھانوں کے پاس لمبی چادریں ہوتی ہیں، مرد بھی رکھتے ہیں کندھے پہ، اب تو رکھنا چھوڑ دی ہیں، لیکن پہلے رکھتے تھے کندھے پہ بڑی چادریں، کہتے تھے یہ ہماری چادر ماسٹر چادر ہے، یہ ہمارا بیت الخلا بھی ہے، یہ ہمارا اوڑھنے والا کمبل بھی ہے، یہ ہمارا بچھانے والا بستر بھی ہے، اور یہ ہمارا مصلی بھی ہے۔ سارے کام اس سے لیتے تھے۔ جب ہم جماعتوں میں جاتے تھے تو بیت الخلا تو ہوتے نہیں تھے مسجدوں میں، تو ہم تو ڈھونڈتے تھے کھیت، یہ کھلے میدان میں بیٹھ جاتے یوں کر کے چاروں طرف سے چادر، اور واقعی بالکل پردہ۔ اب اگلا سمجھے کہ بیٹھا ہوا ہے کسی کام سے اور وہ فارغ ہو رہا ہوتا تھا۔ تو یہ مرد بھی اوڑھتے ہیں یہ چادر، عورتیں بھی اوڑھتی ہیں۔ جب یہ عورتیں آئیں اس حال میں کہ ان کے سر ننگے، ٹانگیں ننگی، چھاتیاں ننگی، تو یہ بنوں کی عورتیں اپنے کندھوں کی چادریں اتار کے ان کے ٹانگوں پہ ڈال کے رو کے ان سے لپٹتی تھیں اور کہتی تھیں انتم بنات الصحابہ، تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو، تمہارا یہ حشر کس نے کر دیا ہے؟ یہ کہہ کے ان سے لپٹ کے روتی تھیں۔ ان کے خاموش آنسوؤں نے ان کے دلوں کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، اور جو برقعے یہ اوڑھ کے گئی تھیں نا، وہ برقعے انہوں نے اوڑھنا شروع کر دیے۔ یہ وہی ٹوپی والے بڑے برقعے۔ یہ سب سے پہلی دفعہ اردن میں برقعوں کو رائج کرنے والی جماعت یہ تھی۔ تو ہمیں ان برقعوں کو رائج کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور ان برقعوں سے متعلق اگر برقعے آپ خود سلوا سکتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں سلوا سکتے ہیں تو ہمارے ساتھیوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو منگوا کے دے دیں گے۔ ہمارے ساتھی ان کی تو اپنی ملازمتیں ہیں، اپنے ان کے کاروبار ہیں، اللہ کا شکر ہے، خود بھی یہ کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، انجینئر ہیں، ان کے اپنے پروجیکٹس ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو یہ آپ کو منگوا کے دیں گے۔ لاہور کے ساتھیوں میں ہمارے ایک مولانا عاقب صاحب ہیں، ایک مولانا کاشف صاحب ہیں، یہی ہوں گے موجود، تو ان سے آپ رابطے کر لیں اور پھر ان سے وہ برقعے منگوا لیں۔ اور یہ برقعے میں نے حیدرآباد میں ابھی بیان ہوا ایک مدرسے میں، تو اس میں نے یہ بات کی، تو اس میں ایک شخص نے، میرے بہنوئی بھی وہاں بیٹھے تھے، میرے بھانجے کا ختم تھا، بہنوئی بھی بیٹھے تھے، تو ان سے کسی نے کہا یار یہ 15 برقعے تو مجھے بھی منگوا کے دو۔ یہ ہم نے انشاءاللہ اپنے سارے خاندان میں یہی برقعے پہنانے سب کو۔ یہ تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میری بیٹی، میری ماں، میری بیوی کو کوئی گندی نظر سے نہ دیکھے۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ساری دنیا کو ایسا پرہیزگار بنا دیں کہ ان کی نگاہیں جھکی رہیں، وہ نہ دیکھیں، اور یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یا پھر اپنی عورتوں کو ایسے برقعے اوڑھائیں کہ ان کو دیکھنے کو کسی کا دل ہی نہ کرے۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا۔ اگلی بات یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا ناظرہ صحیح ہونا چاہیے، ہر ایک کا ناظرہ
صحیح ہو. جس کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ناظرہ پڑھے، کسی صحیح پڑھانے والے سے پڑھے. یہ کیا ہوا کہ سالک ہیں اور ناظرہ قرآن ہی نہیں آتا. سالک تو بنے تھے اللہ کا عاشق بننے کے لیے. یہ کیسے عاشق ہیں کہ اللہ کا کلام الماری میں رکھا ہوا ہے، آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا. ہمارے استاد صاحب شعر پڑھا کرتے تھے، یار من ترکی و ترکی من نمی دانم. میں نے یاری لگائی ہے ایک ترکی سے مگر مجھے ترکی نہیں آتی. یاری لگائی ہے اللہ سے اور قرآن نہیں آتا. قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو علماء سے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، علماء سے پڑھیں. 2 آیتوں کا روزانہ ترجمہ پڑھ لیا کریں اپنے محلے کے. اس کے لیے آپ کو کسی بڑے دارالعلوم کراچی جیسے ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے محلے کے کسی بھی عالم سے کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ مجھے روزانہ 1 آیت کا ترجمہ پڑھا دیں گے، وہ خوش ہوں گے، خوش ہوں گے. وہ مجھے بتائیں کون سا ڈاکٹر ہے جو مفت کے مریض کے جانے سے خوش ہوتا ہے؟ مفت کے مریض ویسے تو مریضوں سے خوش ہوتے ہیں. ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ اللہ کرے دنیا میں لوگ ٹھیک کبھی رہیں ہی نہیں، ورنہ ہمارا تو کاروبار بند ہو جائے گا. یہ علماء ہیں جو آپ کو مفت میں علم پڑھائیں گے، علم سکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. قرآن کا ترجمہ پڑھیں عالم سے، اپنی مرضی سے نہیں، عالم سے پڑھیں. 1 آیت روزانہ ترجمہ پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، 4 آیتیں پڑھ لیں روزانہ. 10-15 منٹ لگیں گے آپ کو پڑھنے میں. کاپی لے جائیں ساتھ اور کہیں مولانا صاحب الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ بتائیں، میں لکھ لیتا ہوں پھر اس کو یاد کروں گا. تاکہ آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ تو چلے نا کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو شیطان کے پیچھے مت چلو. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی نہیں مانی، پھر بھی اسی کی مانتے ہو؟ اب جس نے یہ پڑھ رکھا ہوگا اور اس کا اثر لیا ہوگا، اس کو جب شیطان وسوسہ ڈالے گا تو اس کی مانے گا کہ یار میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے شیطان کی نہیں ماننی. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان، یا ایہا الناس نہیں، اے لوگو، یہ اجتماعی خطاب ہے. یا ایہا الانسان یہ انفرادی خطاب ہے. یہ گویا اللہ تعالیٰ ہر ایک سے الگ الگ کہہ رہے ہیں. عبداللہ تجھے مجھ سے کس نے بدگمان کر دیا ہے؟ تجھے میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، تمہیں میرے بارے میں کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے. ما غرک، تمہیں کس نے مجھ سے بدگمان کر دیا ہے؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، دوڑو اللہ کی طرف. اب یہ جس نے نہیں پڑھا اسے اس کا مزہ کہاں محسوس ہوگا. ففروا الی اللہ، ایسے لگ رہا ہے اللہ نے باہیں پھیلائی ہوئی ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کی حد کر دی ہے، نا امید نہیں ہونا، تمہارا رب جو بیٹھا ہوا ہے معاف کرے گا۔ ہمارے ہاں ایک بچی کے ساتھ اس کے خاوند نے زیادتی کی، مارا پیٹا۔ اب سسرال میں تو پھر ظاہری بات ہے انسان تنہا ہوتا ہے نا، بیٹی تنہا ہوتی ہے، تو اس کے باپ نے اس کو فون کیا، بیٹی پریشان نہ ہو، تیرا باپ ابھی زندہ ہے۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے کہ چلو کوئی تو ہے نا میرا، تیرا باپ جو بیٹھا ہے، پریشان نہ ہو، تو لاوارث نہیں ہے، ان سب کو تمہارے قدموں میں گراؤں گا میں، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، تم سے بہت زیادہ گناہ ہو گئے، مایوس کیوں ہو؟ تمہارا رب جو ہے کرے گا نا معاف، پہلے ہی ضمانت دے رہا ہے، مایوس کیوں ہو؟ سب معاف کر دوں گا۔ مجھے تمہیں عذاب دے کے تھوڑی مزہ آتا ہے، تمہیں معاف کر کے مزہ آتا ہے۔ تمہیں عذاب دے کے مزہ نہیں آتا مجھے، تمہیں معاف کر کے مجھے مزہ آتا ہے۔ اب یہ جو سمجھے گا وہی اثر لے گا نا، پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو؟ مر جائے آدمی یہ آیات پڑھ پڑھ کے، فدا ہو جائے یہ آیات پڑھ پڑھ کے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی سمجھیں گے تو اثر ہوگا نا۔ آپ تھک تو نہیں گئے ہیں، بیزار تو نہیں آ گئے ہیں؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا ہے؟ ایک بیٹا اپنی ماں کا بڑا گرویدہ تھا، بڑا خدمت گزار تھا، شادی کے بعد اب اس نے ماں سے ملنا ہی چھوڑ دیا، تو وہ کہتی ہے، ماں کہتی ہے اصل میں اس کی بیگم نے اس کو پڑھ پڑھ کے کچھ پلا دیا ہے۔ تو بیگم اپنی ماں سے کاٹنے کے لیے صرف پڑھ پڑھ کے نہیں پلاتی، اس کے پاس بڑے گر ہوتے ہیں، لیکن وہ ماں کہتی ہے اس کو کچھ تعویذ ڈال دیے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے مجھے چھوڑ رکھا ہے، کہیں تم پہ کسی نے تعویذ تو نہیں کر دی ہے؟ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، مجھے بتاؤ تم پہ کس نے جادو کیا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑ رکھا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اپنے بندوں کی شکایت کرتے ہیں، حضور سے شکایت کر رہے ہیں، انظر کیف نصرف لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ میرے نبی آپ خود دیکھیں میں کتنی دفعہ ان کو سمجھاتا ہوں، نصرف لہم الآیات، میں کتنی دفعہ ایک بات کو دہرا کے ان کو سمجھاتا ہوں، ثم انظر، اب آپ خود ہی فیصلہ کریں، پھر بھی یہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ پھر بھی یہ کیوں نہیں مانتے میری؟ حضور سے اللہ شکایت کر رہے ہیں اپنے بندوں کی۔ اس لیے قرآن پڑھیں، ناظرہ قرآن پڑھیں، اور علماء سے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے، ترجمہ پڑھیں۔ ہم جماعت میں چل رہے تھے، بھائی مصطفیٰ کمال جو آج کل وزیر صحت ہیں،
وفاقی وزیر صحت ہیں اور ان کے ساتھ بھائی انیس صاحب تھے، تو تعلیم میں میں نے قرآن پاک پڑھنے اور اس کے ترجمے کی ترغیب دی۔ اگلی دفعہ جب ہم جماعت میں نکلے تو کہنے لگے پچھلے سال آپ نے ترغیب دی تھی نا، اللہ کا شکر ہے میں نے، میری بیوی نے، میرے سب بچوں نے پورا ترجمہ پڑھ لیا، پورا ترجمہ 1 سال میں پورا ترجمہ پڑھ لیا۔ انظر کیف نصرف لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ کتنا درد ہے۔ تو ترجمہ پڑھیں گے نا، اور اپنے گھروں میں مدرسہ قائم کریں۔ جتنے ہمارے سالک ہیں نا اتنے مدرسے ہونے چاہیے، ہر گھر میں مدرسہ۔ اگر آپ کی بیگم، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی قرآن صحیح پڑھی ہوئی ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے صحیح قرآن، تو محلے کی ایک ہی بچی صحیح آپ ان کو لا کے دے دیں اور وہ اس کو قرآن پڑھائے، چاہے بچی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے بیوہ ہو، وہ آ کے آپ کے گھر قرآن پڑھے۔ مدرسے کے لیے سینکڑوں امی چاہیے، ایک استاد ایک شاگرد، مدرسہ قائم ہو گیا۔ جب آپ کے گھر میں مدرسہ قائم ہوگا، آپ کے گھر میں قرآن پڑھنے کا نظام قائم ہو جائے گا، اللہ پاک کی کتنی رحمتیں آئیں گی۔ میری والدہ ان پڑھ تھی، چٹی ان پڑھ، الف بھی نہیں آتا تھا اس کو لکھنا، قرآن ناظرہ پڑھی اس نے پڑھ رکھا تھا، اور وہ بھی جو عورتیں پڑھاتی ہیں، نہ مخرج اور نہ مد اور غنہ، نہ ہا اور ہا، سب چیزیں برابر، یہ پڑھا ہوا تھا قرآن۔ لیکن آج بھی کتنی عورتیں زندہ ہیں جنہوں نے میری ماں سے قرآن پڑھا۔ میری ماں نے قرآن پڑھا، اس کے پاس کبھی کوئی آ گئی مجھے قرآن پڑھا دو، کبھی کوئی آ گئی مجھے قرآن پڑھا دو، کبھی کوئی آ گئی مجھے قرآن پڑھا دو، یوں قرآن پڑھ لیا کتنی عورتوں نے۔ اپنے گھروں میں تعلیم القرآن کا نظام قائم کریں، چاہے ایک ہی بچی آ کے آپ کی بیوی، بیٹی، ماں اور بہن کے پاس پڑھے، چاہے ایک ہی آ کے پڑھے، چاہے ایک ہی عورت آ کے پڑھے، لیکن آپ اپنے گھروں میں یہ نظام قائم کریں کہ ہمارے گھروں میں مدرسہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنے گھر کے اوپر مدرسے کا بورڈ بھی لگا دیں، مدرسہ عائشہ، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ، مدرسہ آمنہ، مدرسہ زہرا۔ میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، چند عورتیں آتی ہیں بیچاری تھکی تھکائی، وہ آ کے ہمارے گھر میں میری بیوی سے قرآن پڑھتی ہیں، اور میں نے لگا دیا ہے مدرسۃ الزہرا، حضرت زہرا کا مدرسہ، تختی بھی لگا دیں۔ یہ بھی ماحول ہے، ماحول بنتا ہے نا اس سے۔ یہ جو سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، اور لڑکوں نے یہاں یہاں تک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لڑکیوں نے یہاں یہاں تک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ماحول بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مدرسے کے جب بورڈ لگیں گے تو ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو کون کون اپنے گھروں میں مدرسہ چالو کرے گا؟ ایک ہی بچی آ کے پڑھے، مدرسہ شروع ہو گیا، ایک ہی عورت آ کے پڑھے، مدرسہ شروع ہو گیا۔ اور اپنے اخلاق کو ٹھیک رکھیں، کبھی غصے کا مظاہرہ نہ کریں۔ کسی کی غلطی پہ غصہ آئے تو اس کو پئیں، نہیں پیا جاتا تو آگے پیچھے ہو جائیں، جب ٹھنڈے ہو جائیں پھر آ جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ کمرہ بند کر کے چادر اوڑھ کے لیٹ جائیں، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، چادر اوڑھ کے کمرہ بند کر کے لائٹیں بجھا کے لیٹ جائیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت کریں۔ نکالے نہیں غصہ، غصے کو نکالنے کا انجام پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اپنے گھروں میں سختی کو ختم کریں، نرمی کے ساتھ اپنی بیویوں کی عزت کریں، اپنی بیوی کی قدر کریں۔ میں قاری صاحب کے علاقے میں گیا تو ایک گھر ہماری دعوت تھی ناشتے کی، تو وہاں پہ بیٹھ کے بات چل رہی تھی، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ اللہ کا، باتوں باتوں میں بات نکلی
کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میرے اتنے بچے ہیں، میں نے کبھی ساری زندگی اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کوئی بیوی ایسی فرشتہ صفت ہے کہ 100% آپ کی منشا پر ہے؟ کہنے لگے نہیں، کوتاہی تو ہو جاتی ہے لیکن میں نے ڈانٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے نہیں ڈانٹا کہ جب میری بیٹی کسی کے گھر جائے تو اسے بھی کوئی نہ ڈانٹے، اس لیے کہ دنیا مکافات کا جہان ہے، جو کسی کے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ وہ ضرور ہوگا، تدبیریں اسے ٹال نہیں سکتی۔ بہت خوشی، مجھے بڑا مزہ آیا اس بات سن کے۔ اپنی بیویوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ اس پہ بھی ہاتھ کھڑا کرا لیں۔ اب دیکھیں یہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس نے بھی ہاتھ کھڑا کیا کہ بیوی کی عزت کرے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مجمع سنتا کتنا ہے اور سمجھتا کتنا ہے، اور بیچارے کی ہے ہی نہیں پھر بھی ہاتھ کھڑا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے سمجھ نہیں رہے، بس ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ گھبرانا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کا ارادہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو بیویوں کی عزت کریں گے نا؟ ہاں، بیویوں کی اتنی عزت کریں کہ وہ آپ کو دھکے دے کے بھیجیں، جاؤ خانقاہ، تم پچھلی دفعہ بھی بہت اچھے ہو کے آئے تھے، خدا کے واسطے خانقاہ جاؤ، دکان بند کر کے بھی جاؤ، تم پچھلی دفعہ بھی گئے تھے تو بہت اچھے ہو کے آئے تھے۔ اخلاق مستقل زندگی کا ایک اہم ترین اللہ کا حکم ہے، اور اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ جس طرح آپ کی جیب میں پڑے ہوئے پیسوں کے سب سے زیادہ حقدار آپ کے بیوی بچے ہیں، ایسے ہی برداشت اور بردباری اور حسن سلوک کے بھی سب سے زیادہ حقدار آپ کے گھر والے ہیں۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے، دکان پہ بڑے اخلاق والے، گھر میں بڑے بدتمیز، گاہک کے سامنے تو ایسے بچ جاتے ہیں کہ جیسے غصہ کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اور گھر میں آتے ہیں تو اس کو بھی جھاڑ، اس کو بھی جھاڑ، اس کی بھی بےزتی، اس کی بھی بےزتی۔ ایسے نہیں، با اخلاق بنے، اپنے گھروں میں با اخلاق بنے، کمی پیشی ہو برداشت کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں بیوی کی کسی بات سے ناگواری ہے تو آخر کوئی تو پسند بھی ہوگی، تو ادلا بدلا کر لو، کوئی تو پسند بھی ہوگی نا آخر۔ ان کرہت منہا شیئا رضیت آخر، ایک ناپسند ہے تو کوئی تو پسند بھی ہوگی نا۔ تو اپنے گھروں میں اچھا سلوک کریں گے سب سے انشاءاللہ۔ فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھروں میں پابندی سے کریں۔ جب آپ اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم پابندی سے کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ گھر والے خود نماز اور نیکی کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو بہت زیادہ زور نہیں لگانا پڑے گا۔ فضائل اعمال کی تعلیم کی مثال ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیوں میں کلفی والے، آئس کریم والے ریکارڈنگ اپنے ٹھیلے پہ رکھ کے چلا رہے ہوتے ہیں، ریکارڈنگ چلا رہے ہوتے ہیں، کلفی والا، آئس کریم والا۔ اب اگر یہ سارا دن یہ آواز لگائے تو اس کا تو دماغ خشک ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، تھک جائے گا۔ ریکارڈ کر لی ہے، اب سارا دن ٹیپ چل رہا ہے اور سب کو پتہ چل رہا ہے کہ آئس کریم والا آیا ہے، گول گپے والا آیا ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو آپ اپنے الفاظ میں سمجھائیں کہ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، گناہ سے بچیں۔ تو آپ کے لیے مشکل ہے، ہر ایک عالم نہیں ہے، ہر ایک کو سمجھانے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے آپ کو ریکارڈنگ کر کے ساری چیزیں دے دی ہیں، اب آپ نے صرف پڑھ کے سنانی ہے۔ حضرت شیخ نے اپنی عرق ریزی سے یہ ساری چیزیں
پیارے نبی کے ارشادات، اللہ کے ارشادات کے مجموعے کے ساتھ آپ کو تیار کر کے دے دی ہیں کہ بھائی اب یہ آپ کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اب دیکھو یہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، بس یہ سنا دیا کرو۔ تو اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم پابندی سے کریں تاکہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول قائم ہو۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اپنی ذات سے کسی سنت کو نہ چھوڑیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ کب تک ایسے رہیں گے؟ کب تک دشمنوں کی شکل بنا کے پھرتے رہیں گے؟ کب تک حضور کے دشمنوں والا حلیہ اپنائے رہیں گے؟ اب ہمیں واپس آنا ہے کس کی طرف؟ حضور کی طرف۔ لوٹو کہاں؟ مدینے کی طرف۔ لوٹو کہاں؟ مدینے والے کی طرف۔ اپنے نبی کا غلام بن کے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ دور سے کوئی دیکھے تو اسے محسوس ہو کہ کوئی محمد کا ماننے والا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔